تو اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ کسی منبر پر بیٹھ کر نہیں کہے گا کہ میں سب جانتا ہوں۔ اللہ کسی منبر پر بیٹھ کے نہیں کہے گا کہ میں سب جانتا ہوں۔ اللہ کسی اولی الامر کو یہ علم دے گا، اور وہ اولی الامر بتائے گا کہ یہ علم جو ہے یہ وہی علم ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، جو اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ تو اب اللہ کی قدرت بھی اولی الامر کے ذریعے اور اللہ کا علم بھی اولی الامر کے ذریعے ثابت ہوگا، اور ثابت ہوا۔ علی نے مردہ زندہ کر کے بتایا، یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے درخت کو بلا کے بتایا، یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے جانور کو فصیح عربی زبان میں گواہی لے کے بتایا، یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پیغمبر نے آسمان سے ستارے کو اتار کے بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے چاند کو بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ اور ایک بار ایک گستاخ جب آ گیا اور اس نے حسن کی شان میں گستاخی کی، تو حسن نے کہا، اے عورت، تو مردوں کے مجمع میں کہاں سے آ گئی؟ تو بتایا کہ یہ اللہ کا کام ہے، میرے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ یہ سمجھائے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ جتنے معجزات و تصرفات ہیں، کل کی تقریر یاد ہے نا کہ میں نے کہا تھا کہ معرفت کیا ہے؟ یاد ہے نا پوری روایت حسن بن عبداللہ والی کہ معرفت کیا ہے؟ معرفت کیا ہے؟ ذکر علی۔ معرفت کیا ہے؟ ذکر علی۔ ذکر علی ہے معرفت، اس لیے کہ مولا نے معرفت کے جواب میں ذکر علی کیا۔ تو اس وقت تک معرفت کامل نہیں ہو سکتی جب تک علی علی نہ کامل ہو جائے۔ یہی پیغام غدیر ہے۔ پیغمبر نے یہی کہا تھا، جو یہاں موجود ہے ان تک پہنچائے جو موجود نہیں ہیں۔ تم اپنے بچوں تک پہنچاؤ، وہ اپنے بچوں تک، وہ اپنے بچوں تک، وہ اپنے بچوں تک، یوں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا چلا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ غدیر سے لے کے یہاں تک قافلہ پہنچ گیا، غدیر سے لے کے قافلہ یہاں تک پہنچ گیا، اور ہم غدیری بن کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ غدیری ہیں، ثقیفائی نہیں ہیں۔ اللہ کے بنائے ہوئے کو مان رہے ہیں۔ جملہ خود ہی جوڑ لو نا دوسرا، ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو مانتے ہیں، آپ کے بنائے ہوئے کو نہیں۔ جسے اللہ نے بنایا، جسے اللہ نے مصطفیٰ بنایا، جسے اللہ نے مرتضیٰ بنایا، جسے اللہ نے مجتبی بنایا، اللہ چنتا ہے، اللہ نے انتخاب کر لیا۔ اللہ کا انتخاب تھا مصطفیٰ کا، اللہ کا انتخاب تھا علی، اللہ کا انتخاب تھا محمد۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا انتخاب نہیں ہے۔ یا کہیں کوئی الیکشن نہیں ہوئے تھے کہ جس میں ہم نے انہیں چنا۔ ہم کون ہوتے ہیں چننے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ جسے چنتا ہے وہ چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور دنیا جسے چھانٹتی ہے وہ چھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے چنے ہوئوں کو چنا۔ تو بیٹھے ہیں یہاں شیعہ سنی سب مل کے ماشاءاللہ سے، اہل سنت بھی یہاں بیٹھے ہیں، اہل تشیع بھی بیٹھے ہیں، اور کس کا ذکر سن رہے ہیں؟ مصطفیٰ بندوں کا، آل مصطفیٰ کا، مصطفیٰ کی آل کا، رسول کی آل کا تذکرہ۔ کوئی ایسا نہیں ہے جسے رسول کی آل کا تذکرہ گراں گزرتا ہو۔ کون ہے ایسا کہ جو رسول کی آل کے تذکرے کو پسند نہ کرتا ہو؟ تو وہ کافر ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے رسول کی آل کا تذکرہ پسند نہیں ہے۔ سب کے سب رسول کی آل کا تذکرہ پسند کریں۔ تو رسول کا گھر اور رسول کے گھر کا صحن اور رسول کے گھر کے صحن کے انوار گونج رہے تھے لفظ کربلا سے۔ رسول کے گھر کا صحن لفظ کربلا سے گونجتا تھا۔ جب حسین آ گئے تو اس وقت بھی لفظ کربلا رسول کی زبان سے ادا ہوا کہ یہ 3 شعبان کو جو بچہ پیدا ہوا ہے، اے میری بیٹی زہرا، یہ کربلا میں
3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ اس وقت سے اہل بیت کے گھر میں بسنے والے ہر فرد نے کربلا کی تیاری شروع کر دی۔ سب چاہتے تھے کہ ہم اپنا اپنا نمائندہ کربلا کے لیے تیار کریں تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے کربلا کی قربانیوں میں۔ ہر ماں نے طلب کیا اللہ سے کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کا ناصر بن جائے۔ اور وہ علی جس سے سب نے مانگا اور اس نے اللہ سے سوائے شکر کے کچھ نہ کیا، اس نے ایک چیز جو اللہ سے مانگی وہ یہی تھی کہ پروردگار مجھے عباس دے دے، مجھے عباس دے دے پروردگار، تاکہ عباس حسین کے لیے ویسا ہی بن جائے جیسے میں مصطفیٰ کے لیے تھا، جیسے میں نبی کے لیے تھا ویسے عباس حسین کے لیے بن جائے۔ اجرکم علی اللہ۔ کیسے گریہ کرتے ہیں آپ، خدا آپ کو چادر زہرا کے سائے میں رکھے، آپ کو ہر بلا اور آفت ناگہانی سے محفوظ رکھے، خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ کیسے آپ ذکر کا سنتے ہیں اور کیسے گریہ کرتے ہیں۔ عباس علی کی تمنا، عباس زہرا کی دعا، یعنی اس لیے زہرا کا بیٹا عباس کو کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ نے پوچھا تھا اے بیٹی زہرا میدان محشر قیامت کا منظر ہوگا، امت جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کیسے بخشی جائے گی؟ پتہ ہے زہرا نے کیا کہا؟ کہا بابا امت کی شفاعت کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی ہیں، میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو، کہ میں میدان محشر میں اپنے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے بازو لاؤں گی کہ پروردگار ان یدان مقطوعتان کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو بخش دے۔ یہ ہے عباس کا مرتبہ کہ جسے زہرا نے اپنا بیٹا کہہ دیا۔ آج اسی عباس کا علم چاروں طرف لہرا رہا ہے۔ یہ اس وقت جو امت مسلمہ پہ سایہ ہے یہ عباس کے علم کا سایہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ عباس کا پرہرا ہے جو کھلا ہوا ہے، یہ عباس کا علم ہے جو رزق تقسیم کر رہا ہے، پیاسوں کو پانی پلا رہا ہے۔ عباس کے نام پر کل سے سبیلیں لگ جائیں گی، علی اصغر کے نام پر، سکینہ کے نام پر 7 محرم سے سبیلیں لگ جائیں گی، اور کچھ سبیلوں پہ لکھا ہوگا سقائے سکینہ، سقائے سکینہ۔ یہ لقب عباس کو بہت پسند تھا میرے عزیزوں۔ علم عباس کی نشانی بن گیا۔ علم موتا میں جعفر طیار کو ملا تھا، اس سے پہلے احد میں جناب حمزہ کے پاس علم تھا، جناب حمزہ علم بردار تھے، حمزہ کے بعد جناب جعفر طیار علم بردار، جعفر طیار کے بعد خیبر میں علی علم بردار، اور اب قیامت تک عباس علمدار۔ اب قیامت تک علم عباس کا ہو کے رہ گیا، بس اب عباس ہیں اور علم ہے۔ جہاں بھی لفظ علم آ جاتا ہے عباس سامنے آ جاتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھنا جب علم سجتے ہیں تو یہ اپنے ماں اور باپ کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتے ہیں کہ اماں ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، ہمیں بھی علم اٹھانا ہے، ہمیں بھی علم اٹھانا ہے۔ بچوں کو عباس سے بڑی محبت ہے، بچوں کو عباس سے بڑی محبت، اس لیے کہ سکینہ بھی تو بچی تھی نا، تو چھوٹی سی بچی کو بھی عباس سے بڑی محبت۔ چھوٹے چھوٹے بچے عباس کا علم، بابا ہمیں علم اٹھانا ہے، بابا ہمیں علم اٹھانا ہے۔ وہ تو میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں، ہمارے گھر کے بچے بھی کہتے ہیں مجھے علم اٹھانا ہے۔ کتنا عشق ہے بچوں کو عباس کے علم سے۔ سلام ہو عباس تم پر کہ تم نے کتنا عشق بانٹ دیا، تم نے کتنی محبت بانٹ دی۔ علم عباس کا ہو کے رہ گیا۔ ختم ہو گئی گفتگو میرے عزیزو۔ عباس کو بڑی مشکل سے اجازت ملی، عباس کے دل پر بڑا گرا گزر رہا تھا۔ اس وقت تو عباس کے تمام ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے جب قاسم کی پامال لاش آ گئی۔ جب عباس اور حسین گئے ہیں نا قاسم کی لاش پر، اور حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہیں اور لا کے مقتل میں رکھا ہے، بس اس وقت عباس کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اور ایک بار عباس نے کہا آقا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے، کیا گریہ کر رہے ہو؟ تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے۔ آقا علم برآمد ہوگا نا آج، آقا اب تو گود کے کھلائے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، آقا اب بھی نہ جانے دیں گے تو کب جاؤں گا؟ عباس تم ہمارے لشکر کے سپہ سالار ہو بیٹا۔ عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا،
اور جھکا کر کہا گردن کو کہ مولا اب وہ لشکر کہاں رہا، اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا سپہ سالار آپ نے مجھے بنایا تھا۔ مل گئی اجازت، عباس کو بڑی مشکل سے اجازت ملی۔ حسین نے عباس سے کہا جاؤ بھیا عباس، اجازت اس بات کی ہے کہ اگر ہو سکے تو سکینہ کے لیے پانی لے آ، ہمارے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، التش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ سکینہ عباس کی گود میں، سکینہ کے ہاتھ میں مشک سوکھی ہوئی۔ عباس سکینہ اور مشک کو لے کے حسین کے پاس آ گئے۔ حسین نے ایک لفظ کہا سکینہ سے، صرف ایک لفظ، سکینہ آج تو چچا کو ابھی بھیج رہی ہو، کیا ہو جب چچا زندہ واپس نہ آئے۔ علم کو جھکایا گیا، سکینہ نے اپنے ہاتھ سے علم میں مشک کو باندھ دیا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن، آج تک مشک علم سے بندھی ہوئی ہے۔ جب بھی مشک و علم برآمد ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے چچا اور بھتیجی ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ علم تیار ہو گیا، عباس علم لے کے چل دیے۔ علم فرات کی طرف جا رہا تھا، عباس جنگ کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کسی کی مجال نہیں تھی عباس کے سامنے آ جاتا، کسی کی جرت نہیں تھی عباس کے سامنے آ جاتا۔ عباس صرف چشمہ ابرو کے اشارے سے دیکھتے تھے، لوگ دور بھاگ جاتے تھے۔ عباس نیزہ لیے ہوئے تھے، نیزے سے ایسے ایسے اٹھا کے پھینک رہے تھے۔ عباس کے دوش پر علم چشمہ تھا، عباس جا رہے تھے۔ گھوڑا عباس کے مقصد کو سمجھتا تھا، جدھر عباس چاہتے تھے گھوڑا ادھر مڑ جاتا تھا۔ عباس گئے، فرات پر قبضہ کر لیا، نہر پر قبضہ کیا، مشکیزے کو بھر لیا، مشکیزہ لبالب بھر گیا۔ مشکیزے کو دوش پر اٹھایا، ختم کر رہا ہوں تقریر، آخری جملے تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے۔ مشکیزے کو دوش پر اٹھایا، عباس چلے۔ اب جو علم لہراتا ہوا دیکھا، دور سے سکینہ کی خیمہ گاہ سے نگاہ پڑی، وہ دیکھو میرا چچا عباس کا علم فرات پر لہرا رہا ہے، وہ دیکھو چچا عباس کا علم فرات پر لہرا رہا ہے۔ اچانک عباس کا دایاں بازو کٹا، علم لہرایا۔ سکینہ نے کہا میرے سقا کی خیر ہو۔ پھر بایاں بازو کٹا، پھر علم لہرایا، پھر آواز آئی میرے سقا کی خیر ہو۔ ایک بار علم گر گیا، سکینہ کو علم نظر نہ آیا، سکینہ کو علم نظر نہ آیا۔ ایک بار آواز دی پروردگار میرا چچا کہاں رہ گیا، یہ علم نظر کیوں نہیں آ رہا۔ جیسے ہی عباس فرات کے کنارے گرے، ایک بار عباس نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ مولا میں گھوڑے سے گر گیا، مشق پہلے ہی چھٹ چکی تھی، مشق سے پانی بہہ چکا تھا۔ ایک بار حسین کمر کو پکڑ کر چلے، عباس ہم سے چلا نہیں جا رہا، تم ہماری کمر کی طاقت لے گئے۔ عباس کے لاشے پر پہنچے، ایک بار دیکھا آخری دم ہے عباس کا، عباس کا دم اکھڑ رہا ہے۔ آخری جملے کہنے جا رہا ہوں، جسے رونا نہیں آتا وہ صرف بھائی عباس کہتا جائے، تمہارے آواز بلند ہو جائے، تمہارے ہاتھ بلند ہو جائے، سینہ سر پیچھو، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ حسین عباس کے لاشے پر پہنچے، عباس کی گردن کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ عباس ہم آ گئے بیٹا، ہم آ گئے۔ کہا آقا آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا عباس ہم سامنے بیٹھے ہیں، زیارت کرو۔ کہا آقا آنکھوں میں خون آیا ہوا ہے، آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ حسین نے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس نے سلام کیا۔ کہا عباس کچھ کہنا ہے؟ کہا ہاں آقا وصیتیں ہیں۔ کہا کیا وصیتیں ہیں؟ کہا آقا پہلی وصیت تو یہ ہے میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے، میری لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، اس لیے کہ سکینہ پیاسی ہے، سکینہ کو پانی کی طلب تھی، میں سکینہ تک پانی نہ لے جا سکا۔ اور آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا کہ جب 13 محرم کو معجزے سے آ کر قبور شہداء بنائیں اور جب میری بھی قبر بنا دے تو اس پہ یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس کی قبر ہے، آخری جملہ یہ نہ لکھنا کہ عباس کی قبر ہے، یہ لکھیے گا یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، یہ سکینہ کے سقا کی قبر ہے۔ ارے عباس تمہیں سکینہ کے سقا بننے کا کتنا شوق تھا، آؤ آج علم سے مشق بندھی ہوئی ہے، سکینہ انتظار کر